دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ خواتین کی یہ رائٹس ہے، خواتین کے یہ فرائض ہے، خواتین کو ایسے کرنا چاہیے، خواتین کو ایکوالٹی دینی چاہیے، خواتین کو کس مقام پر آگے آنا چاہیے، کس شعبہ جات میں ہمیں ان کو مزید ترقی دینی چاہیے، یا آج کل کی خواتین کیا کر رہی ہے۔ اس کا سب ہمیں واقعہ کربلا سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک پہ ہمیں ملتا ہے، ان کے حیات میں ہمیں ملتا ہے، کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے لے کر ہماری جتنی بھی بیویاں رہی ہیں وہ ایک مشعل راہ ہے، ایک مثال ہے ہم سب کے لیے، ہمارے لیے آئیڈیل ایگزامپلز جو ہیں ہم دنیاوی چیزوں سے سیٹل کرتے ہیں۔ ہمیں اگر دیکھنا چاہیے، اگر ہم زندگی میں ان تمام شعبہ جات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے بزنس وومن بننا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی مثال راہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جس بھی پلیٹ فارم میں کسی بھی شعبہ میں ہمیں موجود ہے، ہمیں اس میں عبور حاصل کرنا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا زندگی میں مشکلات آتی جا رہی ہیں، حضرت زینب علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے لیے وہ تمام خواتین مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے وہ تمام خواتین ایک آئیڈیل ایگزامپل، ایک آئیڈیل اپروچ سیٹ کر چکی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کرنا، ان کو یہ باتیں، ان کو یہ واقعات ایک سبق کے طور پر ہر روز یاد دہانی کروانے چاہیے، تاکہ وہ ان کو اپنی عام زندگی میں اسوہ حسنہ کے طور پر یا مثالی نمونہ کے طور پر اس کو اپنی زندگی میں بھی آگے لے کر چل سکے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرا نجف صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل بہت ٹھیک ہوں۔ شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، اور میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، جیسے ہی ہم خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہے ان تمام خواتین کی جنہوں نے اسلام میں اپنا، مجھے لگتا ہے کہ بہترین بھی نہیں، مثالی کردار جو ہے ہمیشہ سے ادا کیا ہے۔ کربلا کے بعد کن خواتین نے یا کربلا کے دوران جن خواتین نے اپنا کردار ادا کیا، جس طرح سے دوام بخشا، اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی نظر ثانی کریں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتی ہوں رب باہر تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، جو لائق حمد و ثنا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم جناب ختمی مرتبہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرامی پر، اور اس کے بعد کیوں نہ تعریف ہو اس گھرانے کی جو لائق حمد و ثنا ہے۔ یہی وہ کائنات کا بہترین گھرانہ ہے جو نہ صرف مشعل راہ ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام تر انسانوں کے لیے، جو زندگی گزارنے کی راہ اس گھرانے نے بخشی وہ کسی اور سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو بس یہ خاندان وہ خاندان ہے جو ہمارے پیارے نبی کا خاندان ہے، اور جو لائق حمد و ثنا ہے۔ تو کیوں نہ اس گھرانے کے جب مرد اتنے بلند، اتنے شجاع، کہ جن کے بغیر اسلام خوبصورت نہ لگے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس گھرانے میں پائی جانے والی خواتین قیامت تک کی خواتین کے لیے مشعل راہ نہ بن سکے۔ بے شک۔ تو اس گھرانے میں سب سے پہلے جس خاتون اول کا ذکر ہوگا، اس بابرکت ہستی کا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، جو اپنی مثال آپ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ازواج میں سے تھیں۔ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ایک بزنس وومن کے طور پر اس وقت میں دیکھا گیا، وہ آج تک بلکہ قیامت تک مثالی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد کیوں نہ ذکر ہو اس پاک و پاکیزہ ہستی کا جو سیدہ کونین ہے، جو حسنین کی مادر ہے، جو زوجہ علی مرتضیٰ ہیں، کیوں نہ ان کی تعریف ہوں، جو خاتون جنت ہیں۔ تو جب اتنی بابرکت خواتین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں پائی جائیں، اور جب آپ کی ولادت ہو تو رسول خدا فرمائیں کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا کی، اور آپ کے آنے سے رسول خدا خوش ہو جائیں، اور آپ کہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو کیوں آپ کی ہستی ایسی نہ ہو جو جگر گوشہ رسول خدا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کائنات کی اس ہستی کی زوجہ ہیں جنہیں علی مرتضیٰ کہا گیا، جنہیں شیر خدا کہا گیا۔ تو آپ زوجہ کے طور پر بھی حوصلہ ہے، امیر المؤمنین ہیں، جو کل کائنات کے مشکل کشا ہیں، ان کی بھی مشکل کشا کا نام جناب سیدہ ہے۔ تو آپ نے آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی، تو کیوں نہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی اس حوصلے، اس سربلندی اور اسلام کی اس عظمت سے سرشار ہوں گی
جو جس آغوش کا نام ہی جناب سیدہ ہو، تو کیوں نہ وہاں پر پرورش پائے جانے والی جناب زینب کا کردار کسی بھی صورت قیامت تک جھٹلایا جا سکتا ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ کربلا سے پہلے کے حالات اور کربلا کے بعد کے حالات، تو جناب زینب کبریٰ جن کو ام المصائب کہا جاتا ہے، آپ نے آغوش رسالت میں 4 سال پرورش پائی۔ اس کے بعد آپ نے مادر گرامی خاتون جنت علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پائی، اور آپ کی رحلت کے بعد جناب علی مرتضیٰ کی آغوش میں پرورش پائی، اور جناب علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد آپ شریکۃ الحسین کہلائیں۔ تو آپ واحد وہ ڈھال تھیں کربلا کے میدان میں کہ جب یہ واقعہ شروع ہوا اور امام علی مقام جناب شہدائے کربلا تمام مصائب کا سامنا کرنے لگے، تو آپ نے ہمراہ کربلا کا سفر جب شروع کیا تو آپ اپنے بھائی کی بہترین ڈھال بنی۔ قدم قدم پر آپ حوصلہ سرکار امام حسین علیہ السلام بنی۔ تو آپ کا کردار کسی بھی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس دور میں، نہ ہی قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے، بلکہ خواتین تک محدود کرنا تو میں سمجھتی ہوں شایان شان جناب سیدہ زینب عالیہ نہیں ہے، بلکہ کائنات میں آنے والے تمام تر انسانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تو ایک بہن کو بھائی کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اسے بھائی کا بازو کس طرح بننا چاہیے۔ دیکھیں، جب یہ میدان کربلا تک پہنچے ہیں، اس سے پہلے جناب سیدہ اپنے بھائی کے ہمراہ کئی مراحل طے کر چکی تھیں۔ ان میں ایک لمحہ یہ تھا کہ جب 2 محرم کو یہ قافلہ نورانی، قافلہ آسمانی، امام عالی مقام کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، تو ایک مقام ایسا آیا کہ جناب سیدہ نے گھبرا کر پوچھا کہ بھیا حسین یہ کون سا مقام ہے؟ تو جناب عالی مقام نے فرمایا کہ یہ کرب و بلا ہے۔ تو جناب زینب تھوڑا سا گھبرائیں اور کہا بھیا حسین یہ مقام مجھے تسلی نہیں دے رہا، اس مقام تک پہنچتے ہی میرا حوصلہ شکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو جناب عالی مقام نے بہن زینب کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بہن زینب ابھی تو تمہیں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا ہے، ابھی تو تمہیں مجھے شہید ہوتے دیکھنا ہے، میری لاش کو پامال ہوتے دیکھنا ہے۔ آپ کو بہت محبت تھی جناب علی اکبر سے، کیونکہ آپ نے علی اکبر کو اپنی گود میں پالا، اور اس طرح سے پالا کہ 18 سال تک جناب علی اکبر کو چھپا کر پالا، کیونکہ آپ کا چہرہ چاند کے مہتاب کی طرح روشن اور چمکدار تھا، اور آپ کو شبیہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا۔ تو جناب زینب عالیہ نے اپنے بھائی کے بچوں کو بھی بے حد محبت سے پالا۔ تو جب یہ نام آیا کہ ابھی تم نے جناب علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، تو آپ کا حوصلہ تھوڑا سا پست ہو گیا۔ بس وہ مقام ایسا مقام تھا کہ بھائی نے بہن کے ہاتھ کو تھاما اور کچھ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کہا کہ بہن زینب اب تمہارا حوصلہ شکن نہیں ہوگا، اللہ تمہیں صبر دے گا۔ بس اس مقام سے لے کر زینب عالیہ نے روز عاشور تک بے حد مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن جناب زینب عالیہ کا کردار کربلا کے میدان میں بہت ہی نمایاں اس لیے ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے بھائی بلکہ اپنے بھتیجوں، بیٹوں، بھانجوں اور بہت ساری خواتین کو بھی سہارا دیا۔ دیکھیے، جس طرح ایک خاندان کی سربراہ خاتون اگر ذرا سا کوئی ایسا مشکل وقت آ جائے وہ حوصلہ توڑتی ہے، تو صرف خاتون حوصلہ نہیں توڑتی، اس کے ساتھ جڑے بچے، بھائی، بہن، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں بہت سارے ساتھ جڑے ہوئے چاہنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر اگر زینب عالیہ اپنا حوصلہ توڑ دیتی تو یقین جانے سکینہ کو کون حوصلہ دیتا۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی ایک ہی آس، یقین، حوصلہ، وہ وہی تھا جن کا نام زینب عالیہ ہے۔ بالکل اس طرح سے ہے، اور یہ جو سفر ہے جس طرح سے شروع ہوا، جس طرح سے یہ سب چیزیں ہوئی، ہم تو سن بھی نہیں سکتے ہیں اس بات کو، ہم اس بات کو اپنی ذات پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سب سلسلے کے بعد جب عاشور ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کا کیا کردار رہا؟ کس طرح سے آپ نے سب قافلے کو لے کر، جس طرح سے جو لوگ بچ گئے تھے تو ان کو سنبھالا، اس بارے میں اگر آپ بتائیں۔ یہ لٹا پھٹا قافلہ جو کائنات کے بہترین
اور اعلیٰ باعزت گھرانے کا قافلہ تھا. اس پر اتنے مظالم ڈھائی گئے کہ شب عاشور جب امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور آپ کو نوکے نیزہ پر سوار کر دیا گیا تو آپ کے بیٹے جناب امام زین العابدین علیہ السلام جو بیماری کے عالم میں اپنے خیمے میں آپ کی پہلی نظر جب امام عالی مقام کے چہرے پر پڑی تو آپ نے اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا. تو یہ امامت کی منتقلی تھی جو سید الشہداء سے امامت منتقل ہوئی امام زین العابدین پر. تو اس وقت جب خیموں کو لوٹا گیا اور آگ لگا دی گئی تو جناب زینب عالیہ ہی تھی جو حوصلہ بنی اس لٹے پھٹے قافلے کا. تو میں سمجھتی ہوں جب یہ قافلہ قیدی بنا تو یہ بڑا کڑا وقت تھا. تو یہ امتحان کا وقت تھا جناب سیدہ زینب عالیہ کے لیے جب انہیں فاطمہ کا صبر اور علی کی شجاعت اور حسین کا جو فلسفہ شہادت اور میں یہ کہوں کہ رسول خدا کا تمام تر گھرانہ جسے اس وقت مثالی بننا تھا یہ وہ مشکل وقت تھا جس میں زینب عالیہ ہی منظر عام پر آئیں اور آنے کے بعد تمام تر گھرانے کی رہبر بن کر مسافرہ شام بن کر سفر دمشق کی طرف رواں دواں ہوئیں. جب یہ قافلہ آپ نے پوچھا کہ اس کے فوراً بعد تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو مشکل وقت تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کو قیدی بنا کر سفر کی طرف رواں دواں کیا گیا تو ایک مشکل وقت یہ آیا کہ جب حسین کے لاشے کے پاس سے یہ قافلہ گزرا تو اونٹوں پر سوار تھا. تو یہ مشکل وقت سب سے زیادہ جناب امام زین العابدین کے لیے تھا کیونکہ آپ اپنے خیمے میں موجود تھے. جب امام عالی مقام کو شہید کیا گیا تو مقام کربلا پر ایک شور بپا ہوا. تو جناب زین العابدین نے اس وقت اپنی پھوپھی سے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ بتائیں یہ شور کیسا ہے. تو آواز آئی کہ حسین مارے گئے. تو یہ کڑا وقت تھا جناب سیدہ زینب پر. تو اس وقت جب اس قافلے کو سوار کیا گیا اونٹوں پر قیدی بنا کر تو جس مقام پر جناب سید سجاد نے اپنے بابا کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تو جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ میرے بھتیجے کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے, چہرہ خشک ہوتا جا رہا ہے, چہرے کا رنگ عام انسانی رنگ سے پلٹ کر اس طرف جا رہا ہے جو موت کی طرف لیے جا رہا ہے. تو جناب سیدہ زینب کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اگر اس وقت جناب امام سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھا اور سر تن سے جدا اس طرح دیکھا تو یہ نہ ہو کہ جناب سید سجاد کو موت آ جائے. تو جو اس وقت جناب سیدہ نے کام کیا وہ بہترین تھا. اس وقت کیا کیا کہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا تاکہ جناب امام جناب سید سجاد کی توجہ اپنے بابا کے لاشے سے ہٹ کر میری طرف آ جائے. اور یہی ہوا. بس یہ وہ حوصلہ شکن بی بی ہی تھی جنہوں نے نہ صرف اپنے بھتیجے کو سنبھالا بلکہ جناب سکینہ کو حوصلہ دینے والی خاتون کا یہی نام تھا. بلکہ میں یہ کہوں گی جناب سکینہ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ان کا بھی بہت اہم کردار ہے, اس کے بارے میں اگر بتائیں آپ. کیونکہ زینب عالیہ ام المصائب ہیں, شریکت الحسین ہے, اس قافلے کی سالار ہیں اور شجاعت علی کا پیکر ہے. آپ کے خطبات وہ خطبات ہیں جنہوں نے اسلام کی اس شکل کو بدلا جو ظلم کی طرف لیے جا رہی تھی. یعنی جناب سیدہ کے اگر خطبات نہ ہوتے, اور اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ صرف آپ نے یہ خطبات یزید کے دربار میں دیے, وہ تو خطبات تھے ہی تھے, لیکن قدم قدم پر یہ قافلہ جب کربلا سے لے کر شام تک پہنچا تو میری بی بی نے کئی اذانیں اور کئی نمازیں ایسی پڑھی ہیں جو رات میں, صحرا میں, تنہائیوں میں کئی ایسے مقام آئے کہ جب جناب سیدہ کو آنے والوں نے کبھی باغیوں کا قافلہ کہا, کبھی قیدیوں کا قافلہ کہا, کبھی پتھر مارے گئے. یہ وہی بی بی تھیں جنہوں نے حوصلہ دیا ان بیویوں کی جن کی گودیں اجڑ چکی تھی. علی اصغر جیسا جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کی گود سے اجڑ چکا تھا. وہ ماں وہ تھی جو حوصلہ توڑ چکی تھی. یہ جناب زینب ہی تھی جنہوں نے عبادتیں کی, جنہوں نے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے حوصلہ دیا اپنے گھرانے کی تمام تر خواتین کو, اپنے بھتیجوں کو اور
جو اس وقت کے چاہنے والے اور جو دشمنان اسلام بھی تھے، بلکہ دشمنان اسلام تو نہ کہا جائے، بلکہ وہ لوگ جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کون سی بی بی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ دمشق کے بازار میں پہنچی ہیں تو پہنچنے کے بعد ایک بی بی آئیں تو آپ کو بہت ترس آیا اور کہا کہ مجھے لگتا کہ یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے، تو بتاؤ تمہیں کھانے کے لیے کیا بھیجا جائے؟ تو نذرانے کے طور پر کچھ کھجوریں بھیجی گئیں، تو کچھ کھجوریں بھیجیں تو کہا کہ میں تمہیں دعا دیتی ہوں۔ جب جناب زینب عالیہ نے اسے دعا دی تو کہا کہ میں مدینے میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں اور میں اس کی جو ہے وہ کنیز تھی، اور اس گھرانے کی جو خاتون تھیں سیدہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی، اور میں جانتی ہوں کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ تو جناب سیدہ کونین نے کہا تھا کہ جب کبھی ایسا کڑا وقت آئے کہ شام کے میدان میں دیکھو کہ قافلہ آیا ہے مسافروں کا لٹا پھٹا، تو انہیں کچھ پانی اور کچھ کھانے کے لیے میسر کر دینا۔ تو زینب عالیہ نے کہا کہ اچھا، اور تم اس گھرانے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ جانتی ہوں کہ اس بی بی کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب، تو میرے دل کی یہ بڑی خواہش ہے، تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا قافلہ اس وقت بہت مجبور ہے، اور میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ اگر اس وقت آپ نے مجھے اس مجبوری کے عالم میں دعا دی تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو بی بی نے پوچھا اچھا تو تم جانتی ہو کہ اس بیٹی کا نام کیا تھا؟ تو فرمایا کہ ہاں، اس بیٹی کا نام زینب تھا۔ تو بس اسی وقت میری بی بی نے کہا کہ اے میری ماں کی کنیز، وہ زینب میں ہی ہوں۔ بس یہ سننا تھا، قدموں میں گر پڑی اور فرمایا کہ آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ آپ کو باغی کس نے کہا؟ ارے کون ملعون تھے جس نے حسین پر اتنا ظلم کیا؟ تو یہ قافلہ سالار زینب ہی تھیں جن کی وجہ سے ملعونوں کی یہ شکل سامنے آئی کہ یہ کوئی باغی نہیں تھا، بلکہ یہ رسول کا جگر گوشہ بطول، علی کا لال اور رسول کا بیٹا حسین ابن علی تھا، جو کربلا کے میدان میں 3 دن کی پیاس اور بھوک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پامال کر دیا گیا۔ بالکل اس طرح سے ہے، بہت بہت اس بات کو ہم جاری رکھیں گے بریک کے بعد، اور کچھ خواتین کے حوالے سے جب بھی ہم دیکھتے ہیں خواتین کی ہم مثالی جو ہمیں ہمیشہ سے ہمارے لیے کردار، ہمارے لیے ایک مثالی، ہمارے لیے وہ ساری مثالیں چھوڑ کر گئی ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ السلام، ان کے واقعات کو لے کر اگر ہم کسی بھی بی بی کو اگر ہم ان کی بات سے، اگر ان کے ذکر سے اٹھائیں، ان کے حیات مبارکہ سے اگر کچھ بھی بات ریلیٹ کریں آج کل کی ہماری خواتین، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ ہم وہاں کا 1% بھی اپنی لائف میں بالکل بھی اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ بے شک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ کربلا سے پہلے کا بھی کردار ہے اور کربلا کے میدان میں اور اس کے بعد کا بھی کردار ہے۔ تو جناب سیدہ زینب پیکر انسانیت اور پیکر ہدایت ہیں۔ تو کربلا اپنے آپ میں ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کربلا صبر کا سبق دیتی ہے۔ بے شک، کربلا استقامت، شجاعت، استقامت، اللہ سے جڑنے کا جو ہے وہ راستہ کربلا سے ہی ملتا ہے۔ تو کربلا ہدایت کا سرچشمہ ہے قیامت تک کے لیے، تمام تر انسانوں کے لیے۔ تو خواتین کا کردار میری نظر میں یہ ہے کہ آج کل جو خواتین ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اس طرح سے عیان نہیں کیا جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں ہماری خواتین کو آپ کے کردار سے اتنی آشنائی ہونی چاہیے کہ جب کبھی کڑا وقت آ جائے تو ہماری رہبر، ہماری پیکر، اسوہ حسنہ اور حسین کی شریکۃ الحسین جسے کہا جاتا ہے، اور آغوش مادر جناب سیدہ کونین میں پرورش پانے والی خاتون بی بی نے مشکل لمحات میں کیا کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر جب جناب سیدہ گھر میں تھیں تو آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ کے پاس بیشتر خواتین آتی تھیں، بچے آتے تھے، ملنے والی آتی تھیں، اور آپ دین کی تعلیمات ان کو دیتی تھی، اللہ سے روشنائی کروائی۔ کیا اخلاق، کیا کردار ہوگا کہ آنے والے اسی وقت اللہ سے ایسے جڑ جاتے تھے
کہ جیسے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. مصائب میں ڈٹے رہنا، ان حالات میں جہاں پہ ہم سوچتے ہیں زندگی ختم ہو چکی ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا، بالکل ان حالات میں کہتی ہوں ثابت قدمی دکھانا اور کس طرح سے سب کو لے کر چلنا، سب کے لیے مشعل راہ بننا، استقامت کا ایک مجھے لگتا ہے عظیم نمونہ جو ہے ہماری لائف میں اس طرح سے ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں، میں دیکھوں، ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اب آگے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جناب امام علی مقام علیہ السلام نے، صاحب نہج البلاغہ نے، شیر خدا نے، علی مرتضیٰ نے، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بار بار یہ بیان فرمایا کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور اس زندگی اور اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا. تو ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ ہم ان پاک ہستیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. صاحب نہج البلاغہ نے بار بار نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے، تو بالآخر اس نے اس سفر کو ختم کرنا ہے. تو بہترین ذات کس کی ہے جس کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے؟ وہ رب باری تعالیٰ کی ہی ذات ہے. تو اس ذات کو پہچنوایا کس نے؟ اسی گھرانے نے نا. تو اس گھرانے نے اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے کردار سے بھی رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ واحد ہستی صرف اللہ کی ہی ہے، جس پر یقین کامل رکھا جائے تو انسان اس زندگی کے سفر کو آسانی سے طے کر سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کو خوشیوں سے اور جنت میں رواں دواں رکھ سکتا ہے. تو یہی کردار میں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ آج کی خواتین کے ساتھ کس طرح سے کمپیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس کے پاس بہترین خواتین کی شکل میں زندگیاں موجود ہیں. ان میں بہترین کردار جناب سیدہ کونین کا تھا، اور کیوں نہ ہو جناب زینب عالیہ کا، کیونکہ آپ کربلا کے میدان میں بے حد پریشانیوں اور صبر کے ساتھ دنیا کے سامنے آئیں. تو ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایز اے خاتون اگر کبھی آپ کو شوہر کا ساتھ دینا پڑے تو جناب سیدہ سے پوچھو کہ شوہر کا ساتھ کس طرح کئی دنوں کے فاقوں میں کس طرح سے ساتھ دیا جاتا ہے. جنگ میں جانا ہو تو جناب شیر خدا کی کس طرح مشکل کشا بیوی بن کر سامنے آئی، اور اگر پالنے کا وقت آئے تو حسنین کریمین کی ماں بن کر کس طرح سامنے آئی. اسی طرح اگر بہن کا کردار دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں زینب عالیہ کو دیکھو. پھوپھی کا کردار دیکھنا ہو تو زینب عالیہ سب سے بڑا حوصلہ ہے. اگر بھابھیوں کو سنبھالنے کا ہر رشتے میں، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کبھی ایسا مشکل وقت آ جائے کہ آپ کو باطل کے سامنے کھڑا ہونا پڑے تو ایک شجاع عورت کے طور پر اور اپنے عصمت اور اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے دشمن کے سامنے، یزید جیسے ملعون اور پلید انسان کے سامنے کس طرح ایک عصمت کی پاسدار اور باپردہ خاتون، جنت کی خاتون کی سردار کی بیٹی اگر ایسے مشکل وقت میں پلید ترین انسان کے سامنے جا کر بات کرے تو کس شجاعت سے کرنے چاہیے. دیکھیں یہ وقت ہی آیا تھا نا. اچھا دیکھتے ہیں ہم بہت سارے لوگ، شاید آپ میری اس بات سے اگری بھی کریں، ہم دیکھتے تھے بچپن میں ہمارے محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا تھا کہ بہت ساری چیزوں پہ گھر میں ہی پابندی لگ جاتی تھی. اب ٹی وی نہیں لگانا، بہت ساری چیزوں میں جس حد تک ہو سکتا تھا اس بات کا ہم احترام کرتے تھے کہ کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کن رنگوں سے ایون پرہیز کرنا ہے، یہاں تک ہم اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں ریسنٹ یکم محرم کو فلم ریلیز کی گئی ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے تھے کہ ٹی وی پر کیبل بھی نہیں چل رہی ہے، پی ٹی وی پہ بھی سم تھنگ میوزک میوٹ کر دیا جاتا تھا، ایسے کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا جس سے لگے کہ انجانے میں ہی کوئی بے ادبی ہو رہی ہے یا انجانے میں ہی اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس چیز کو بھی بہت حد تک ختم کر دیا جاتا تھا. بالکل. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو چھٹیاں ہیں، ہم اس ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی، ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں، ہم اس چیز کو احتراماً لے کر ہی نہیں چل رہے، یا ہمیں صرف اتنا ہے یہ چیزیں صرف برائے نام سبیل، لنگر پاک، ان سب کی حد تک محدود رہ گئی ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کی یاد میں ان کے لیے ایک لنگر کا اہتمام کیا، وہ بھی بجا ہے، ضروری ہے ان کی یاد کے لیے. لیکن جو بیسک ایتھکس ہیں، جو بیسکس وہ چیزیں ہیں اس کے احترام کے سلسلے میں بچوں کو اس کی تربیت، اس کی رہنمائی، محرم الحرام کیا ہے، یوم عاشور کیا ہے، میدان کربلا کیا ہے، ہماری قربانیاں کیا ہیں، یا ان جو بیبیاں ہیں کس طرح سے ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، یہ چیزیں مجھے لگتا ہے بتانے کی ضرورت ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب سے ہم نے اس عزاداری کو اور اس واقعے کو تھوڑا سا رسمی کر دیا نا،
تو رسموں میں جب بھی آپ آئیں تو ہدایت رک جاتی ہے، یہ میرا اپنا ماننا ہے۔ تو جتنا جتنا آپ رسم کو بڑھاؤ گے تو رسم ہی بڑھے گی، ہدایت رک جائے گی، اصل پیغام کربلا رک جائے گا۔ تو ہم چونکہ آج کل سوشل میڈیا کے دور پر ہیں تو ہم سب کو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بالکل یہ بتانا چاہیے، کیونکہ یہی درسگاہ انسانیت ہے، نہ کہ درسگاہ مسلمانیت، بلکہ کربلا کے میدان میں جو سید شہید ہوا وہ انسانیت کا رہبر تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ آہستہ 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 جب پہلے محرم الایام آتے تھے تو یہ خبر ہر جگہ پہنچ جاتی تھی کہ اب محرم نہیں آئے بلکہ رسول اللہ کے گھرانے میں دکھ کی گھڑی ہے، قیامت کی گھڑی ہے، کیونکہ اس کی خبر جب رسول خدا جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر دی اور فرمایا کہ یا رسول خدا، خدا آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے بعد یہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کا لال جسے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس سے شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت میرے اور آپ کے رسول محبوب خدا بہت دکھی ہوئے، آپ کا دل غمگین ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اس کے بعد سے اب تک نہ صرف ایسا ہوا بلکہ کربلا کے میدان میں یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گی ناظرین کو کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب امام عالی مقام کا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور آپ تڑپتے ہوئے کربلا کے میدان میں جب موجود تھے تو ایک ملعون سامنے آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ جب آپ کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے نزدیک آیا تو دیکھا کہ امام غشی کی حالت میں کربلا کے میدان میں غشی کی حالت میں وہاں پر موجود ہے۔ تو جب وہ نزدیک آیا تو چاہا کہ آپ کا سر تن سے جدا کیا جائے، تو نزدیک آ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک سوار ہے جس نے سبز عمامہ پہنا ہوا ہے اور ان کے ساتھ تقریباً 20 سے 30 افراد موجود ہیں، اور اپنے کانوں سے کیا سنتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اے بھائی موسیٰ دیکھو، اے میرے بھائی ابراہیم دیکھو، اے میرے بھائی عیسیٰ دیکھو۔ کیا دیکھو؟ دیکھو کہ میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا گیا، دیکھو میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا گیا، دیکھو میرا بیٹا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں تنہا پڑا ہے۔ تو وہ گھبرا کر جا کر فوج اشقیاء کو کہا کہ میں بخدا حق سچ کہتا ہوں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی تڑپتی ہوئی لاش کے پاس رسول خدا کو دیکھا ہے۔ تو جب رسول خدا خود غمگین ہے، خود اس سانحے پر بے حد افسردہ ہیں، تو امت محمدی ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ اس غم کے لیے کوئی دعوت دینا کسی کو بنتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جس نبی کی امت ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں اور وہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں بلا کر کسی کو کہنا چاہیے کہ یہ غم کے ایام ہیں، ان میں یہ چیز ترک کر دو۔ ہمارے گھر میں کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، کبھی کوئی میت پڑی ہو، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں 3 دن تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم بھی سوگ مناتے ہیں نا؟ تو یہ امت محمدی اتنے بڑے سانحے کے بعد کہ جس میں گھرانہ محمد لٹ گیا، نہ صرف لٹا، قتل کر دیا گیا، نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، نہ صرف گھوڑے دوڑا دیے گئے، بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، ارے کفن تک نہ دیا گیا۔ ایسے سانحہ پر بھی اگر امت مسلمہ اس کو فرقوں میں بانٹے یا یہ کہے یہ شیعوں کا ہے، یہ سنیوں کا ہے یا کسی اور فقہ کا ہے، یہ تو پھر لمحہ فکریہ ہے نا۔ حسین سب کا، جس طرح رسول سب کے اسی طرح حسین سب کے۔ یہ کربلا کے میدان میں اب در حقیقت رسول خدا ہی تھے جو پیکر حسین بن کر کربلا کے میدان میں قیامت تک اپنی امت کو پیغام دے گئے کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بالکل اس طرح سے یہی ایک پیغام ہے جو ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم کیسے بھی کر کے احترام ہی صحیح اس مہینے کا اس طرح سے احترام کر سکیں اور اس کو باقی رکھ سکیں۔ اور لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں اگر آج میں جیسے ہم خواتین کی بات کر رہے تھے کہ ہم اس طرح سے جتنی بھی بیوی ہیں ان کے ایگزامپل کو آج کی خواتین کے ساتھ ریلیٹ کریں، تو ہم سب خواتین جو ہیں امپاور ہونا چاہتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اگر ہم کسی بڑے عہدے پر جا رہی ہیں تو بہت بڑی بات ہے، اگر ہم کسی کوئی بزنس ویمن بن
بن گئی ہے تو شاید اس دور میں ہم نے بہت ایک مار کا سر انجام دے دیا ہے. لیکن جیسے ہم پیچھے جاتے ہیں اپنی ہسٹری میں جاتے ہیں وہ تمام خواتین سب کے لیے عام تھا, یوز ٹو تھا ان سب چیزوں میں, چاہے وہ جنگ میں حصہ لینا ہے, چاہے وہ اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ کاروبار کے میدان میں آگے جانا ہے, چاہے وہ کسی بھی علم پر عبور رکھنا ہے, سب پہ ایک وہ مشعل راہ ہے. تو آج کل کی خواتین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل, پیغام تو یہی ہے کہ سب سے پہلے سیرت جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ اور اس کے بعد سیرت جناب سیدہ فاطمہ سیدہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھا جائے. اس کے بعد جناب زینب عالیہ جو اپنی مثال آپ ہیں ان کے کردار کو اجاگر کیا جائے, پڑھا جائے. اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ جو گھر کی خواتین ہیں انہیں ضرور ان کے کردار سے روشنائی ہونی چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے, کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جو رہنما ہیں, یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی پیروی کرنے کے بعد ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا کے سفر میں ہمیں آسانی ملے گی کہ ہم آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں. تو ماڈرن دور میں ماڈرن رہنا اپنی جگہ پر, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اپنے سکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جناب سیدہ کونین اور ان تمام تر پاکیزہ خواتین کے کردار کو ان تعلیمات میں ایڈ کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ خواتین کیا تھیں, یہ نورانی خواتین جب ان پر مشکل وقت آیا جو عصمت اور پاکیزگی اور طہارت کی ملکہ تھیں تو انہوں نے کیا کردار ادا کیا, کس طرح سے ان مشکل لمحات کا سامنا کیا. اگر حوصلہ دینا پڑے تو کس طرح سے حوصلہ دینا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے, پھر یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کے گھرانے نے ہمیں کیا تعلیمات دی, اور اس کے بعد ان تعلیمات پر امت محمدیہ ہوتے ہوئے ہمیں کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے. تو بس خواتین جو کہ تھوڑا سا مجھے لگتی ہیں کہ ماڈرنزم کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ہستیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے, بلکہ آج کے دور میں نہیں, یہ ہستیاں قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے مشعل راہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, ان کی سیرت کو اجاگر کریں اپنے گھروں میں, اور سب سے پہلے تو یہ کہ اسکولز, کالجز اور جو ینگسٹرز ہیں خاص طور پر ان کو ضرور بتایا جائے کہ زینب عالیہ کیا ہے. بالکل اس طرح سے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, تھینک یو سو مچ. اور یہاں پہ میں بھی آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں, بلکہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ سے کتنے ان دنوں میں یہ جو 10 عاشور کے دن گزرے ہیں, 10 محرم کے پہلا عشرہ گزرا ہے, یہ ان میں سے ہم نے کتنی ہی اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں اس بات کی تربیت دی ہے, کسی ایک بھی بیوی کا ذکر ان کی زندگی, ان کی حیات مبارکہ سے لے کر ہم نے اپنے بچوں کو سنایا ہے, اس سے ہمیں سبق دیا ہے, اور کتنے ہم لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, کربلا بیسکلی کیا ہے. ہم نے بیسکلی ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آنے والی نسل ہے. ہمیں اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئیڈیلسٹک اپروچ جو ہے ہم نے کس سے حاصل کرنی ہے, ہم نے کس کو اپنا رہنما ماننا ہے, کس کو اپنا مشعل راہ ماننا ہے, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.